يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دینی بھائی، ربیع الاول کے اس مہینے میں پچھلے کئی جمعہ سے ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کے جمعہ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ، محمد رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا. پھر پچھلے جمعہ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی دور کا جائزہ لیا کہ 53 سال کے اس مکی دور میں خاص طور پر نبوت ملنے کے بعد جو 13 سال کا مکہ المکرمہ کا دور رہا، اس میں مکہ والوں نے آپ کو کتنا ستایا. اپنے جو رشتہ دار تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ 3 سال شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے پر مجبور کیا، جہاں پر کھانا پینا تک بند کر دیا گیا. جو پھیری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی مکہ والوں نے کہہ دیا کہ اس پہاڑ کی طرف اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے مت جائے. اور شعبہ ابی طالب میں جتنے لوگ تھے، بوڑھے بھی تھے، معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں جو اسلام لے آئی تھی، وہ تمام اس گھاٹی پر رہنے پر مجبور تھے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے چبا چبا کر اپنا گزارا کر رہے. اور یہ سب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والوں نے اسی لیے برداشت کیا تاکہ یہ دین صحیح شکل میں میرے اور آپ کے پاس پہنچ جائے. مکہ کی زندگی کے خاص طور پر نبوت ملنے کے 13 سال انتہائی تکلیف والے سال گزرے میرے بھائی. ہم بیان نہیں کر سکتے، 2-4 باتیں ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن تکلیف جس آدمی پر آتی ہیں اس سے اگر اس کی فیلنگ پوچھی جائے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. تو 13 سال کی مکی زندگی انتہائی تکلیف میں گزری ہے. اور تکلیف بھی ایسی کہ اگر اللہ کے رسول نہ چاہتے تو نہ ہوتا. مکہ کے لوگوں نے آ کر کہا کہ یا محمد، ہماری صرف ایک شرط ہے کہ بس آپ یہ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو چھوڑ دو، بقیہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. مکہ کے زیورات آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، مکہ کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں گے، آپ جس سے بھی شادی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یعنی عیش و آرام کی زندگی کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہم سب آپ کو افورڈ کر دیں گے، مہیا کر دیں گے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ یہ دین کے کام کو چھوڑیں. جب نہیں بن پڑا تو چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کو کنوینس کیا. انہوں نے کہا آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیے. ابو طالب نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے
اپنے بوڑھے چاچا کے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ لوگ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس آئے ہیں اور ان کی ایک ہی شرط ہے کہ تم دین کے کام کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے چچا کو کہا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں مہتاب لا کر رکھ دیں، یعنی چاند اور سورج میرے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیں، تو یہ محمد اپنے اس مشن سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا اگر میری تربیت اور میری پرورش آپ پر بوجھ بنتی ہے تو میں آپ کو آئندہ کبھی تکلیف نہیں دوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو چچا ابو طالب نے کہا کہ ادھر آ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا یاد رکھ، جب تک یہ ابو طالب زندہ ہے مکہ کی کسی آدمی میں طاقت نہیں ہے کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ایک وقت آیا چچا بھی گزر گئے اور سب سے زیادہ سپورٹ جس کا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی اسی سال گزر گئی۔ ظاہری سہارے دونوں چلے گئے، تب مکہ کے لوگوں نے اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ پھر آپ نے دیکھا طائف کے حالات بھی آئے، طائف کے لوگوں نے کتنے پتھر مارے، کیا کیا نہیں کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ 13 سال مکی دور جو ہے میرے بھائیوں انتہائی تکلیف میں گزرا ہے۔ میں مختصر آپ کو یہی بتاتا ہوں، اور وہ تکلیفیں اسی لیے برداشت کی گئی تھی کہ آنے والی نسلیں دین محمد کو ماننے والے مسلمان وہ جب بھی دنیا کے اندر زندہ رہے وہ اپنا سر اونچا کر کے زندہ رہے، کیونکہ ان کے پاس اسلام جیسے عظیم دین ہے، ان کے پاس قرآن جیسے عظیم تعلیم کی کتاب ہے۔ یہ مسلمان جب تک دنیا میں زندہ رہے صحیح دین کے ساتھ زندہ رہے، دنیا کے سردار بن کر زندہ رہے، اسی لیے محمد اور ان کے ماننے والوں نے یہ تکلیف اٹھائی اور کوئی وجہ نہیں تھی میرے بھائی۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ بنایا انہوں نے۔ کیا ان کے دل میں، ان کے جسم میں وہ دل نہیں تھا جو باپ بچوں کے پیار کے لیے تڑپتا ہے؟ کیا ان کے جسموں میں وہ دل نہیں تھا جو ایک اپنی عورت اور اپنی دوشیزہ اپنی محبوبہ کے لیے تڑپتا ہے؟ ارے ایسا وقت بھی آیا ہے، شادی کی شب زفاف پہلی رات بیوی سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں، یا مسجد نبوی سے اعلان ہو رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ چلو خیبر کے لیے نکلنا ہے، بیوی سے ملنا چھوڑ دیا، خیبر کے لیے نکل گئے۔ ایسا بھی تھا جو بیوی سے مل لیے، یا اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا بغیر غسل کیے نکل گئے، پتہ چلا جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت اتار دی ان کو غسل دینے کی۔ یہ تمام تکلیفیں جو اٹھائی ہے صحابہ نے میرے بھائیوں اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ یہ دین محمدی صحیح شکل میں ہم تک پہنچے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے آنے والی قیامت تک کے نسلوں تک یہ صحیح دین محمدی اور دین حنیف ہم صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچے، اسی لیے تکلیفیں اٹھائی۔ پھر اس کے بعد 10 سال کا مدینہ المنورہ کا دور ہے میرے بھائی، مدینہ المنورہ کا دور، 10 سال کا زمانہ اللہ کے رسول۔ حضور مدینہ تشریف لے جا کر سب سے پہلے کن چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جب مدینہ المنورہ میں پہنچے، آپ کی قدم بوسی ہوئی تو حضور نے اپنا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ کو ٹھہرایا۔ اپنا ذاتی گھر نہ اللہ کے رسول کا تھا، نہ وہ 72 صحابہ کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے انہوں نے بھی اپنا کوئی ذاتی گھر نہیں بنایا۔ خود اللہ کے رسول کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے مسجد نبوی کا قیام۔ وہ ایک مسجد بنائی جائے، اور وہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ اسلامی سینٹر ہوگا جہاں سے دنیا والوں کو اسلام کی تعلیم کا پیغام پہنچے گا۔ وہ صرف مسجد نہیں ہوگی۔ ہم لوگ جو تنزلی کے شکار ہوئے ہیں، ہم لوگ جو ذلیل ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اس کی بنیادی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مسجدیں صرف نماز کے لیے رکھی ہیں، نماز کے علاوہ مسجد میں ہمارے یہاں کچھ کام ہوتا ہی نہیں۔
یہاں نماز ختم ہوئی فوراً تالے لگا دیے مسجد کو، نماز سے 5 منٹ پہلے کھلے گا، نماز ختم ہوئی فوراً تالا لگ گیا۔ مسجدیں اسلامی سینٹر ہوا کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں۔ پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، اور صرف آرڈر نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت تک کاٹ رہے ہیں، خود اللہ کے رسول کو درخت اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا کر پہنچا رہے ہیں، کھجوروں کا چھپر بنایا جا رہا ہے، کھجور کے چھپر بنانے کے لیے جو اس کے پیڑ پودے لائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول خود بھی لا رہے ہیں، اس میں گڈھے کھودے جا رہے ہیں اللہ کے رسول خود اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول وہاں پر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے کام کروا رہے ہیں۔ مسجد بن کر تیار ہو گئی، اس مسجد نبوی میں 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے، اس مسجد نبوی میں تہجد کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز تمام صحابہ اپنے اپنے حساب سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ اسی مسجد کے اندر مشورہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کیسے مدینہ کے یہودیوں کو دین کی تعلیم پہنچانی ہے۔ ہم تو مکہ پچھلے 500 کلومیٹر چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے ادھر آ گئے، مکہ ہم سے 500 کلومیٹر دور ٹھہر گیا، لیکن مکہ والوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچانی ہے اس کی فکر بھی مسجد نبوی میں کی جا رہی۔ اور جب اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی تعلیمات پھیلنے لگی، تب باہر کے ڈیلیگیشن ملاقات کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، تو ان کا وقت متعین کیا جا رہا ہے کہ روم کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، بصرہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، فلاں جگہ سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی کیسی ملاقات کرنی ہے، ان کی ویلکم کرنے کے لیے، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرانے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت ہے، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ آج کے زمانے کی طرح ٹرین کا نظام نہیں تھا کہ وقت لوگوں کو معلوم ہو، وہ گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، وہ کبھی بھی پہنچ سکتے تھے۔ مسجد نبوی میں اینی ٹائم اینڈ ایوری ڈے صحابہ کی ایک جماعت موجود رہتی تھی جو ہر وقت ان کا ویلکم کرے گی، آئے ہوئے مہمانوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی، آنے والے مسلمان بھی ہیں، آنے والے غیر مسلم بھی۔ ایسے لوگ بھی مسجد نبوی میں آ کے ٹھہرے ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ استنجا کرنے کے لیے باہر جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں استنجا کا تقاضا ہوا، اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھے، مسجد کے کونے میں جا کے استنجا کر رہے ہیں۔ صحابہ دوڑے ان کو روکنے کے لیے کہ بھئی کہاں استنجا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ڈانٹا۔ آنے والے مہمان کے ساتھ ایسی بدسلوکی نہیں کی جاتی۔ اور اس آدمی کو بلایا، انتہائی پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میرے بھائی، مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پر پیشاب پاخانہ نہیں کیا جاتا۔ وہ آدمی کہتا ہے خدا پاک کی قسم اتنی محبت کے ساتھ بات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ملک شام کا سفر کیا، روم کا سفر کیا، بڑے بڑے بزنس مینوں سے میں ملا، لیکن کسی سے اتنے پیار محبت کے ساتھ بات کرنے والا جتنے میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کہا یا رسول اللہ اب جاؤ تو کہاں جاؤ، آپ ہی کے سامنے ہوں، پڑھا دیجئے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تعلیم ڈیلیگیشن کی ملاقات مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، صحابہ اپنے جھگڑے لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے یا رسول اللہ میری اپنی بیوی سے نہیں بن رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات وہیں سلجھا رہے۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلاں یہودی نے میرے ساتھ کاروبار کی ڈیل کے اندر مجھ سے دھوکہ کیا، مجھ سے غبن کیا، اللہ کے رسول مسجد نبوی سے کھڑے ہو کر جا رہے ہیں، اس کے معاملے کو سلٹا رہے۔ کوئی آ کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ذرا سفارش کر دیجئے، فلاں یہودی کے ساتھ میں ایک بات خریدنے کی بات کر رہا ہوں، وہ پیسوں میں اتر نہیں رہا ہے، اگر آپ چلیں گے تو آپ کی شرم بھرے گا، آپ مجھ سے میرے ساتھ سودا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول جا رہے، اپنا کام چھوڑ کے جا رہے، یہودی سے سفارش کر رہے کہ بھائی زمین کو تھوڑا سستا بیچ دو، یہ آدمی لینا چاہتا ہے۔ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن یہودی بہت زیادہ بھاؤ لگاتا ہے، حضور فرماتے چلو آ کے ہم بات کرتے۔ تو مسجد نبوی کا قیام سب سے پہلے اللہ کے رسول کی فکر تھی۔ پھر کچھ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو صرف عربی زبان جانتے، لوگوں کی ملاقات کے لیے مدینہ سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، اور مدینہ کے باہر کے لوگ عبرانی زبان پڑھتے ہیں،
کوئی تبرانی زبان بولتے ہیں، الگ الگ زبان والے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی اور ان کو کہا کہ جاؤ مدینہ چھوڑ کے ان کی بستیوں میں جاؤ اور وہاں جا کے عبرانی، تبرانی وغیرہ جو بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کو سیکھ کر آؤ، کیونکہ ہمیں انہی کی زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. یہ تمام فکریں مسجد نبوی میں کی جا رہی ہے میرے بھائی. بڑے بڑے حالات مسجد نبوی کے اندر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے حضور کو اپنے گھر اثر کے بعد بلایا اور وہاں سازش کی انہوں نے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول دیوار کے نیچے آ کے بیٹھیں گے اوپر سے بڑا سا پتھر ڈال دیں گے ان کے اوپر، نعوذ باللہ محمد کو ہی ختم کر دیں گے. اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا محمد آپ تو ان کا معاملہ سلجھانے گئے ہیں، انہوں نے تو آپ کو مارنے کا پلان بنایا. حضور وہاں سے کھڑے ہو کر واپس آ گئے. تمام معاملہ مسجد نبوی میں طے کیے جا رہے ہیں. پھر وہ 10 سال کی مدینۃ المنورہ کی زندگی میں صحابہ کو ایسا تیار کیا میرے بھائی، زکوٰۃ کا نظام چلایا، تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اپنے علاقے کے مالداروں سے زکوٰۃ لو اور کیسے اس کو غریب تک پہنچاؤ. بیت المال کا نظام بنایا گیا، تمام زکوٰۃوں کو وصول کر کے بیت المال میں پہنچاؤ. پھر بیت المال کے اندر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، مدینہ میں کون کون سے لوگ اپاہج ہیں، کون سی بیوائیں ہیں، کون یتیم بچے ہیں، ان تک ان رقومات کو کیسے پہنچانا ہے، وہ پورا نظام مسجد نبوی کے اندر بنایا. ہمارا حال کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد، اس کے علاوہ مسجد میں کچھ کام نہیں ہوگا. اگر دین کا کوئی اور کام شروع کیا بھی جا رہا ہے تو روڑے اٹکائے جائیں گے کہ یہ کام مسجد میں نہ کیا جائے. اسی لیے ہم تنزلی کے شکار ہو گئے میرے بھائی. اسی لیے فکر کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف ربیع الاول کے مہینے میں سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے. اخلاق نبی سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اخلاق نبی سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے. اگر اخلاق نبی کو ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، دنیا سے آدھی جنگ جیتنے میں ہم کامیاب. ہم کمزور اسی لیے ہو گئے میرے بھائیوں، اخلاق نبی صرف بولنے اور سننے کے لیے ہے، مسجدوں میں سننے اور سنانے کے لیے ہے. ہماری پریکٹیکلی لائف میں، ہماری عملی زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے رسول کے اخلاق کو کبھی نہیں اپنایا. ہم تاجر ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے دیکھیے، پہلا ہی بورڈ لگا دیا ویچے مال پاچھو لے سے نہیں. یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. آپ کاروبار، اللہ نے اگر آپ کو بزنس مین بنایا ہے تو سب سے پہلے بزنس میں نبی پاک کی تعلیمات کیا ہے اس کو اپنا. اللہ کے رسول نے آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے 10-5 آدمی کام کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا آدمی بنایا، آپ کے نیچے 10 آدمی کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھیں. آپ کسی عورت کے شوہر ہیں تو عورت کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھیں. آپ کن بچوں کے باپ ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کا معاملات کیا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ آپ کیسے گفتگو کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کی کیسے فکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. اگر بچیاں ہیں آپ کے گھر کے اندر، اللہ نے آپ کو بچیوں کا باپ بنایا ہے تو بچیوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے ان کی تربیت کے بارے میں، تو ان کی فکر کرو. 2 بچی کے بعد اگر تیسری بچی پیدا ہو گئی، ہماری اپنی بیوی کے ساتھ ٹیوننگ خراب ہو جاتی، یعنی گویا کہ ہم پورا کا پورا حالات کا پوٹلا اس عورت پر ڈال دیتے ہیں، گویا کہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا گویا کہ اس عورت کے ہاتھ میں. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر کسی باپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے اس کی صحیح پرورش کی، صحیح پرورش کرنے کے بعد صحیح جوڑا دیکھ کے اس کی شادی کروا دی، کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں وہ اور میں، ہم دونوں ایسے ہوں گے. اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ آدمی میرے ساتھ ایسے رہے گا جنت. بچیوں کا باپ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت والوں کو نصیب کرتا ہے میرے بھائیوں. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ 2 بچیوں کے بعد تیسری بچی پیدا ہو جائے تو عورتیں اس کو کوسنا شروع کر دیں. تو یہ تمام تعلیمات صرف سننے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے. اللہ ہم سب کو یہ تعلیمات اپنی زندگی میں اپنانے والا بنائے. تو میں نے مدنی زندگی کے 10 سال میں جو باتیں آپ کو بتائی،
کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی کی بنیاد کے بعد اللہ کے رسول کی جو پہلی فکر تھی، بنیادی فکر، وہ تعلیم کی فکر تھی۔ حضور نے تعلیم کی فکر کی مدینہ المنورہ میں، اور مکہ المکرمہ کی زندگی کے اندر جہاں چھپ چھپ کر دین کی تعلیم کا کام ہوتا تھا، اس جگہ کا نام تھا دار ارقم۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا، اس گھر کے اندر تمام صحابہ چھپ چھپ کر ایک دوسروں کو دین کی تعلیم کرتے تھے۔ تو دار ارقم میں سب سے پہلے تعلیم کی فکر کی گئی، حالانکہ مکہ کے حالات سازگار نہیں تھے۔ اگر مکہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلاں گھر میں چھپ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ اس گھر کو آگ لگا دیتے۔ مکہ میں حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فکر کی۔ مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی کے قیام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فکر جو تھی وہ تعلیم کی فکر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں 313 صحابہ تھے اور وہاں مشرکین کا 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کتنے لوگوں کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد جب لایا گیا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مشورہ دیا، دیگر صحابہ نے اپنی اپنی مزاج کے مطابق مشورہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سب کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو آئندہ سال پھر سے جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کو مارتا اور کاٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ جتنے قیدی لوگ ہیں، اگر تم میں سے جو لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہو تم مدینہ والوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، اس کے بدلے میں ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہو میرے بھائی، جنگ کا جو قیدی پکڑ کر لایا جاتا ہے اس قیدی کو چھوڑنے کے لیے کون سی بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی۔ ہمارے ملک کے کچھ قیدی دیگر پڑوسی ملک میں ہوتے ہیں، ان کے کچھ قیدی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ جب ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں تب آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کیسی کیسی ڈیل کرتی ہے ان کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیل کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں مدینہ والوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اس کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنا اور لکھنا، تعلیم، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے۔ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں ہو، مکہ کی 13 سال کی حالات والی زندگی ہو، یا مدینہ کی 10 سال کی زندگی ہو، 23 سال کی زندگی نبوت کے بعد کی اور نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، پوری 63 سالہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قدم قدم پر تعلیم کی فکر کی اہمیت دلائی، اور اسی کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے عنوان سے تو کم از کم ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ دنیا والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سبق لیتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان نہیں۔ میں نے جو کتاب تیار کی ہے اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 65 لوگوں کی باتیں میں نے اس میں لکھی ہے، لوگوں نے کیا کیا اللہ کے رسول کے بارے میں کہا۔ ہم زیادہ دور نہ جائیں، کم از کم مہاتما گاندھی کو لے لیا جائے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی تھی اس زمانے میں، پھر انہوں نے اپنا جو ریویو تھا وہ لکھا تھا، اپنا جو فلم تھی وہ لکھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دو جلدیں میرے پاس پہنچی۔ میں نے ایک کو پڑھا، جب ایک ختم ہو گئی تو میں نے دوسرے کو پڑھا، جب دوسری ختم ہو گئی تو میں اندر سے آواز آنے لگی کہ میرا کیا ہوگا، اب آئندہ میں کیا پڑھوں گا۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کے 2 حصے میرے پاس کے دونوں ختم ہو گئے، اب آئندہ میں پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا۔ یہ ان کے اندر کی فیلنگ، اور کہنے لگے اگر مجھے کوئی کہے گا کہ محمد کون تھے تو میں ایک جملے میں جواب دوں گا، محمد عدل و مساوات کا پیغمبر تھا۔ یہ ان کا جملہ، محمد کون تھے تو کہتے محمد عدل اور مساوات کا پیغمبر تھا۔
جب تک میں نے محمد کی تعلیم کو نہیں پڑھا تھا تب تک میری اپنی رائے یہ تھی کہ دنیا میں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لیکن جب سے میں نے محمد کی سیرت کو پڑھا میں نے اپنی رائے بدل دی اور میں نے کہا کہ دنیا میں اسلام محمد کے اخلاق سے پہنچا۔ یہ ان کی اپنی حالت کو وہ خود بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ میں پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ انہوں نے وکالت کی تعلیم ساؤتھ افریقہ میں حاصل کی تھی۔ کہا جب تک میں ساؤتھ افریقہ میں رہا تو میں نے دیکھا کہ یہاں کے گورے یورپین جو ہے وہ اسلام سے اتنے دور بھاگتے کیوں۔ میں جب تک ساؤتھ افریقہ میں رہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہندوستان آنے کے بعد جب میں نے محمد کی سیرت کو پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے یورپین جو تھے وہ ہمیشہ اپنا اسٹیٹس اونچا رکھنا چاہتے تھے اور افریقہ کے کالے لوگوں کو ہمیشہ نیچا گرانا چاہتے تھے، اسلام سے دور اس لیے رہتے تھے کیونکہ اسلام چاہے گورا ہو یا کالا دونوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ساؤتھ افریقہ کی یورپین جو ہے وہ اسلام سے دور کیوں رہتے ہیں، اور یہ بات میں نے اپنی نوٹس کے طور پر اپنی کتاب میں لکھا، یہ مہاتما گاندھی نے اپنی بات کے اندر لکھا۔ تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ لیا ہے انہوں نے، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں، ہم ان کی سفارش کے محتاج ہیں کل قیامت کے دن۔ پھر اگر ہم محمد رسول اللہ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تو کیا دنیا والوں سے محمد کی سیرت کو پڑھیں گے؟ ابھی آپ کو پتہ چلے گا پچھلے کچھ مہینوں پہلے ہمارے پڑوسی ملک کی پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ ہمارے ملک کی سلیبس میں اسٹینڈرڈ فرسٹ سے لے کر اسٹینڈرڈ 12 تک یعنی 1 سے لے کر 12 تک بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے ان سلیبس میں محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پہلے لیسن کے طور پر داخل کیا گیا۔ کہ پڑوسی ملک کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اور آئندہ سے جو نیا سیمسٹر شروع ہوگا اس سیمسٹر کے اندر یہ کتاب میں چوپڑیوں میں پہلا لیسن پہلے دورن سے لے کر 12ویں دورن تک پہلا لیسن محمد رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اور انہوں نے ریزن بتایا کہ ہم دنیا کے دیگر ملکوں کا دورہ کرتے ہیں، جب بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ جو مسلمان نہیں ہیں پھر بھی محمد رسول اللہ کی سیرت کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں اور ہمارے سلیبس میں محمد کی تاریخ شامل نہیں ہے، محمد کی سیرت شامل نہیں ہے۔ لہذا پارلیمنٹ تمام مل کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سلیبس میں تمام اسٹینڈرڈ کے اندر محمد کی سیرت کو پڑھایا جائے۔ لہذا ہم لوگ بھی اپنے گھر کی تعلیمات میں اپنے نظام الاوقات میں یہ بات شامل کرو میرے بھائیوں، بازار سے چھوٹی موٹی کتابیں گجراتی، ہندی، انگلش وغیرہ میں چھوٹی موٹی کتابیں خریدو اور اپنے گھر کی تعلیم کے اندر یہ چیز شامل کرو، محمد رسول اللہ کی سیرت کے قصے اور کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھر کے مستورات کو سنائیں، خود سنیں اور عملی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں۔ اور آخری بات، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، آج بھی یہ بات دہراتا ہوں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائے میرے بھائی۔ ایک چھوٹی سی درود ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل، جس کا میننگ یہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو ایسا بہترین بدلہ عطا فرما جس کے وہ حقدار ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے محمد الرسول اللہ کو ایسا بہترین بدلہ عطا فرما جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ روایت ہے، جزا اللہ عنا سیدنا محمدا بما هو اہل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے آقا نامدار نے فرمایا جو بھی اس کو پڑھے گا تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ 70 فرشتوں کو تھکا دیتے ہیں اس کا ثواب لکھتے لکھتے۔ آج فجر کے بعد بھی میں نے تعلیم کے اندر اس کو پڑھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی یہ پڑھے گا صبح اور شام ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب لکھیں گے؟ تو کہا 70 فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ اور آگے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب مؤذن اذان کہے تو اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ مؤذن جو کہتا ہے وہی ہم کو کہنا ہے۔ خالی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ فجر کی نماز میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے صدقت و بررت، یعنی بھائی تو نے سچ کہا، تو نے ٹھیک کہا۔
حضور نے فرمایا کہ مؤذن کے اذان کا جواب دو، اشہد ان محمد رسول اللہ پر مجھ پر درود و سلام پڑھو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے اور وہ کسی ایک آدمی کو ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی روایت۔ حضور نے فرمایا اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت کا ایک درجہ ہے اور وہ ایک ہی آدمی کو ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملے گا، لہذا تم لوگ میرے لیے وسیلہ مانگو۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا کل قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ دعا سکھائی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، اے اللہ محمد کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما، وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ ہمارے محمد کو اس مقام تک پہنچا دے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی میرے بھائیوں، لہذا درود و سلام کی کثرت کرو، گھر کے بچوں کو، گھر کی مستورات کو معمول بناؤ۔ ربیع الاول کے کچھ ہی دن باقی ہیں میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ دن میں 1000 2000 5000 مرتبہ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں میرے بھائی۔ آخرت میں اس کا بدلہ جو ملے گا وہ ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نبی پر درود و سلام کی کثرت کرے گا، دنیا میں اس کے جتنے غموم اور ٹینشن ہیں وہ تمام اللہ کے اوپر ڈال۔ اللہ فرماتے اس کی پوری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ اب دیکھو ہمیں کیا کیا تکلیفیں نہیں ہیں، کاروبار کو لے کر تکلیف ہے، گھر کے حالات کو لے کر تکلیف ہے، بچوں کی تربیت کو لے کر تکلیف ہے، ہر انسان کے اپنے پرسنل پرابلمس ہیں اور بہت سارے پرابلمس ہیں، تو ان کے حل تمام کے تمام درود و سلام کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، جب بھی درود و سلام پڑھو تو دل کے اندر اپنے حالات کی نیت بھی کر لیا کرو، اور اسی کے صدقے میں بعد میں اللہ سے دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ حلال پاکیزہ اور برکت والی روزی عطا فرمائے۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آدمی کی دکانوں میں اتنی آمدنی نہیں ہے، تمام کا حل اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے اوپر اپنا تمام معاملہ چھوڑ دو، اللہ انشاءاللہ تمہیں بھوکا اٹھائے گا ضرور لیکن بھوکا سلائے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام اللہ کے اوپر کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کے رسول کے اوپر سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ تمام جتنی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کو فخر اگر کرنا ہے تو محمد رسول اللہ پر کرے۔ کسی کو کسی نے کہا سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور ازدانی، سلام اس آقا پر جس نے لاکھوں دل جوڑ دیے، سلام اس آقا پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس آقا پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کتنے درود و سلام اللہ کے رسول کے اوپر پڑھے اتنا کم ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اور اگر پورا درود یاد نہیں رہتا ہے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود اور سلام دونوں ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ اپنے دربار میں ہمارے درود و سلام کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ اسی کے صدقے دنیا کے حالات کو دور فرمائے۔ خاص طور پر تریپورہ کے اندر کتنے خراب حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے 24 مسجدوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اب تک۔ حالانکہ تریپورہ میں جا کے آیا ہوں، اتنا چھوٹا سا صوبہ ہے، ہمارے بھروچ ضلع بھی اس سے بڑا ہے، بھروچ ڈسٹرکٹ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا تو وہ پورا صوبہ بھی نہیں، اتنا چھوٹا سا وہ صوبہ ہے، اس کے اندر بھی 23 مسجدیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر، 23 مسجدوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے بھاگ کر پہاڑوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہیں میرے بھائیوں، انتہائی خراب حالات ہیں۔ آج کل کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں نے کچھ ہتھیار اٹھائے تب جا کے ان لوگوں کی آواز نکلنے لگی اور کہتے ہیں شانتی بنایا جائے۔ پچھلے 8 دن سے مسلمان مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، پچھلے 8 دن سے ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کی مسجدوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ تب تک گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آیا، ان کے سروں میں جوئی تک نہیں رہیں گی۔ اب وہاں پہ مسلمانوں نے کچھ اپنے ڈیفینس کے لیے ہتھیار اٹھایا تو کہتے ہیں کہ بھئی شانتی بنائے رکھو، اور مسلمان تو شانتی کا پیغمبر ہے، یہ ہے وہ ہے۔
لہٰذا میرے بھائیوں حالات انتہائی خراب ہیں. 2002 میں جو گجرات میں ہوئے تھے اس سے برے حالات وہاں پر ہیں, کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا کام ہے ربیع الاول کے اس عنوان سے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کریں, امن اور شانتی کو پھیلائے اور ان کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کرے, ان کے بچوں کو اور عورتوں کو محفوظ فرمائے. اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں شر پسند, ملک کے تمام لوگ ایسے نہیں ہیں. ہمارے برادران وطن بہت سارے ایسے ہیں کہ خاص طور پر وہ امن اور شانتی کو چاہتے ہیں. کچھ لوگ کانٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں جو فضا کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان کو صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے ناپاک اور ذلیل ترین لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرمائے. ایسی دعا کرو. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.